بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آؤ اللہ تجوید وبرکاتہ۔ سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 24 کا بیو حصہ یعنی 24واں سورۃ کا فلق۔ بی پارٹ، ہاں سورۃ الفلق قاری کے ساتھ پڑھیں گے ہم۔ تو تجوید نمبر 24 جو ہے، اللہ نے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیلا، تو ترتیل یعنی بالکل صاف اور واضح انداز میں قرآن کو پڑھنا۔ اسی طرح سے کہ جب کوئی آپ کو پڑھتے ہوئے سنے تو اس اور صحیح جگہ پر وقف کریں جہاں کرنے کا حکم ہے اور جہاں جائز ہے۔ تو تجوید الحرف یا معرفت الوقوف جن کو کہا جاتا ہے وہ یاد رکھنا ہم نے، یعنی ہم اپنے آپ کو جو مد ہیں وہ صحیح کر سکتے ہیں، اپنی یعنی جو مد ہوگی جہاں پہ بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں، خاص کر کے 3 جگہوں پر۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ جو ہیں الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہ مدہ ہے، حروف مدہ۔ تو ان تینوں کو جو ہے یہاں پہ ان کے اوپر کہاں رکنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، لمبے مد کہاں کرنے ہیں، ان کو باری باری ہم آگے اور سیکھیں گے۔ جب ہم ایک اچھے قاری سے سنیں گے تو مخارج، صفات و قواعد سے ہمارا دماغ جو ہے اچھی طرح سے مانوس ہوتا جائے گا۔ اس طرح سے ہم جو ہے ہم کو دہرانے میں بھی آسانی ہوگی، یعنی لمبی سانس کی پریکٹس کا موقع ملے گا۔ اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم صبح اٹھ کے جو ہے اچھی طرح اس کی مشق کریں۔ دیکھیے مد ہے کہاں لمبا کرنا ہے، غنہ ہے کہاں سے ناک سے نکالنا ہے، اندر انتہائی حلق سے، وسط حلق سے، تو بیچ والے حلق سے، یہ سب یعنی پورا گلا صاف ہوتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے پوری مشق ہوتی ہے۔ تو ایک ظاہری فوائد ہیں لیکن باطنی فوائد بھی ہیں، وہ بھی ہیں بہت سارے، روحانیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا لیسن ملتا ہے ہمیں ان سے۔ تو قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے فوائد جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کی جھجک جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، وہ بھی جھجک دور ہو جائے گا، آپ کو اپنی تلاوت پر اعتماد پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم سورۃ الفلق کی پریکٹس کریں گے کسی اور قاری کے ساتھ، جبری جو ہے یا کوئی اور ابن علی لے لیں گے آج ہم۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ پریکٹس جو ہے جب ہم کسی کے سامنے پڑھیں گے نا، یہ پریکٹس جو ہے ہمیں وہاں پہ مدد دے گی۔ تو چلیے اب ہم ایک ایک بار یہاں پہ پڑھیں گے، یہ یہاں سے تو 3 بار اس کو دہرائیں گے قاری کے ساتھ ہم۔ قل اعوذ برب الفلق، پھر سے سنیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ ہاں قاف موٹا ہے، قاف موٹا ہے یہاں پہ، اعوذ کی کافی مشق کر چکے ہم، ان سب کو پڑھ چکے ہم۔ نیکسٹ آیت لے لیں گے ہم، پہ نون کو چھپانا ہے، ما خلق، قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، را جو ہے باریک ہوگی، را باریک ہوگا یہاں پہ۔ چلیے پھر سے، من شر من شر ما خلق، جی، من شر ما خلق، خلق، شر ما خلق، شر ما خلق، قاری صاحب کے ساتھ،
من شر ما خلق من شر ما خلق برور. لك من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق نون کو چھپانا ہے. چلیے اب تیسری آیت لیں گے ہم. جی من ساتھ میں شر پڑھیے. جی غاسق اذا وقب جی. من شر غاسق اذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. ایک بار اور. ومن 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 شر إذا وقب إذا چھپانا ہے. وقب. یہاں پہ غاسقین اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے تو وقب یہاں پہ با پہ کے اوپر قلقلہ ہوگا. اگلی آیت پھر سے لیں گے ہم. دوسری آیت ومن شر یہاں پہ پھر نون کو چھپانا ہے اخفا کرنا ہے. یہاں پہ ساتھ میں پھر شر نفاثات یہاں پہ بھی اس کو بھی چھپانا ہے. یہاں پہ جو ہے دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. نفاثات في العقد شر النفاثات في العقد. ایک بار اور. ومن شر پھر سے سنیں گے پھر سے پڑھیں گے ساتھ. پھر سے سنیں گے پھر سے پڑھیں گے ساتھ. ہاں اگلی آیت ومن شر حاسد اذا حسد. اگلی آیت لیں گے ہم. یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی اخفا ہے. دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہے تو کتنی مشق ہو رہی ہے ہماری. شر حاسد یہاں پہ اظہار ہے حلقی میں سے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے حسد. ہاں ٹھیک ہے. دال کے اوپر پھر قلقلہ ہوگا. تو چلیے پھر سے اس ساتھ ساتھ میں پڑھتے ہیں. پھر سے ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. یہاں پہ اخفا کی آواز سامنے سنا دیتی ہے. ومن شر حاسد إذا حسد.
ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاءاللہ. چلیے آج کا اتنا ہی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.